سو نیت المسلم کے حساب سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھنے مسلمان بیٹھتا ہے یا جب بھی مسلمان اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، سو دا پوائنٹ از کہ وہ رب کی محبت میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں. ہم سب کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کے پیچھے بھی جو ہمارا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہر دن ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک قدم اللہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرے. کوئی چھوٹی سی نیکی اڈاپٹ کر کے، کوئی کسی کی خدمت کر کے، کوئی کسی کو مسکرا کر دیکھ کر، کوئی ایک ایکسٹرا ریچولسٹک عبادت کر کے، شاید کسی نے روزہ رکھ لیا، شاید کسی نے 2 رکعت ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اللہ کی محبت میں اچھی نیت رکھنے والے مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم کانشیسلی زندگیاں گزاریں. دیکھیں، کانشیسلی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادتاً سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتے. آپ کانشیس انسان اسی کو کہتے ہیں جو کہ شعور والا ہوتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آج دن بھر میں جو کام کرنے ہیں وہ کس پیٹرن پہ کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں، کس میتھڈالوجی سے کرنے ہیں، کس کنسسٹنسی سے کرنے ہیں، اور کس حد تک کرنے ہیں کہ باقی اس کی پرائرٹیز بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو کانشیسلی زندگی گزارنے والوں کی عادات جو ہوتی ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، جو اپروچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو انکانشیسلی صبح سے شام کر رہے ہوتے ہیں. یہی اپروچ مسلمان کو قرآن دیتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کانشیس انسان بنے، سوچ سمجھ کے عادات اپنائیں، سوچ سمجھ کے معاملات نبھائیں، سوچ سمجھ کے اپنی عبادات میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھائیں. اب ظاہری بات ہے، ایک انسان ہے جو میکینیکل وے میں صبح اور شام کرتا ہے اور اس کو بس ایک روٹین کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ دن کی روٹین ہو یا اس کے شام کی روٹین. اس کے کمپیریزن میں اس کے پیرالل ایک انسان ہے دوسری طرف جو ہر کام کرنے سے پہلے یا ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو کرنے کے بعد، یعنی کہ اٹس اے کمپلیٹ کوریج، ہر کام کو کرنے سے پہلے، ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو مکمل کرنے کے بعد کانشیس رہتا ہے. تو ایک طرف میکینیکل انسان ہے اور ایک طرف کانشیس انسان. دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں اور دونوں کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اور انسان بنا کر ہمیں کانشیس کریشن بنا دیا ہے، ایسی مخلوق جس کو شعور دے کر یا شعور حاصل کرنے کی کیپیسٹی دے کر پیدا کیا گیا ہے. اگر ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو وہ شعور دیا جو باقی کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور یہی مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں، یہی مخلوق اس کانشیس لیول تک آنے سے محروم رہ جاتی ہے، تو بھلا سوچیں کہ اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ کون سی مخلوق پھر بنائے گی؟ جس صلاحیت کے ساتھ جس مخلوق کو بھیجا گیا تھا وہ صلاحیت ہی وہ مخلوق استعمال نہیں کرتی اور غافل رہ جاتی ہے، تو پھر دنیا رہنے کے لیے بہتر جگہ نہیں بن سکتی. There will be constant فساد on this earth. یہی چیز کا خدشہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی جب پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا. یہی کانشیسنس ہے انسان کی جس کی بیسس پر اس کو آپ کہتی ہیں کہ یہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے. یہ کانشیسنس حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس زمین پر اتارا تھا. پہلے انسان آدم علیہ السلام وحی کی پوری تعلیم کے ساتھ آئے تھے اور پھر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی گائیڈنس آتی بھی رہی. تو یہ میرا اور آپ کا قرآن سے جڑنا اس کا ایک بڑا ہائر مقصد ہے. It's not just for the sake of spending time together. It's not just for the sake of a hobby. It's not just for a pastime. اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے جس میں ہم وقت لگاتے ہیں اور جس میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ ایک ریمائنڈر ہم ہر مرتبہ ان کلاسز کے طور پر لیں کہ قرآن بار بار پکار کیا رہا ہے، بنانا کیا چاہ رہا ہے مجھے، میں کس انسان کی شکل میں اس قرآن سے جڑنے کے بعد ایک چلتا پھرتا ایک کانشیس کریشن نظر آؤں. ایک بڑا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے اسی کانشیسنس کو مینٹین کرنے کے لیے اسلام میں رکھا ہے، اسی کو آپ انگریزی میں کانشیسنس بولتے ہیں، which is actually in Islam is the نیت. نیت آپ کو کانشیس کر دیتی ہے.
نیت جس کو آپ انٹینشن کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیمس حدیث ہم سب جانتے ہیں، جو ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ کے اعمال کی ڈپینڈنسی آپ کے نیتوں پر ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصل میں یہ 1/4 اسلام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی آپ کا مسلمان ہونا 1/4 اسلام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ہے جو کہ اعمال کو نیت سے کنیکٹ کر دیتی ہے. اور نیت کے لیے 2 ڈیفینیشنز آج سمجھ لیجیے گا، بیکاز اٹس ایکڈیمک اپروچ، تو آپ کو پھر آگے کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. نیت کو 2 طرح سے اسلامک ٹریڈیشن میں لیا جاتا ہے، اور بہت اسٹرانگ کونوٹیشن میں یہ دونوں چیزیں سامنے آتے ہیں. نیت، ایک تو نیت کی ڈیفینیشن وہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس میں آپ کہتی ہیں I intend to do something، ارادہ کرنا، جس کو آپ کہتی ہیں قصد عربی زبان میں. سو ون آف دا کونوٹیشن آف نیا، النیا یا نیت، اس کا ایک کونوٹیشن مسلم فقہا یا مسلم جورسٹ نے جو دیا ہے وہ ہے النیۃ بمعنی قصد، ارادہ کرنے کے حوالے سے جو آپ نیت کرتی ہیں. آپ نے ارادہ کیا دوپہر کے 2 بجے کہ اوکے آئی ول اٹینڈ ٹوڈیز لائف سیشن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ارادہ کیا، یو انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ نے کہا آج میں یہاں جاؤں گی، آپ نے ارادہ کیا، اس کو قصد بولتے ہیں عربی زبان میں. سو ایک مفہوم ہے نیت کا، نیت بمعنی قصد، یعنی آپ کوئی کام ایکسیڈنٹل نہیں کر رہی ہیں، سوچ سمجھ کر کر رہی ہیں، ارادے سے کر رہی ہیں، فل کانشیسنس کے ساتھ کر رہی ہیں. سو کانشیسنس 2 طرح کی ہو گئی. ون کانشیسنس از بمعنی قصد، ارادہ کرنا، اینڈ دا ادر ڈیفینیشن ان دا کونوٹیشن جو کہ نیت کے لفظ میں عربی زبان میں آتی ہے وہ ہے النیۃ بمعنی اخلاص. اخلاص جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ کانسیپٹ، میننگز آف سنسیئرٹی جس کو آپ لیتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ہوں گی، صرف اور صرف مجھے زبان سے بولنا نہیں ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں یا میں یہ کام کروں گی، but I will put my اخلاص، my sincerity into it، genuineness into it، کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں اور جس کے لیے کہہ کے کر رہی ہوں، then it will be purely for that person. آپ جب یہ کہتی ہیں I love you for the sake of Allah، کسی اب this is a حدیث کا concept جس میں مسلمان ایک دوسرے کو یہ بات بولتے ہیں. when you say that کہ I love you for the sake of Allah, then the main focus will be on the person or will it be on Allah? The main focus will be on Allah all the time. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس انسان کی ضروریات کو اور اس انسان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو نیگلیکٹ کروں گی، نہیں. I will do my best to maintain the relationship with that human being، لیکن میں ایکسپیکٹیشن سے اوپر اٹھ جاؤں گی. یہ کانسیپٹ آج اگر ہم انسانوں کو سمجھ آ جائے نا تو ہماری نیت اور ہماری میتھڈالوجیز اور ہمارا کانشیس لیول بڑا اچھا مینٹینڈ ہو کر پریکٹیکل لائف میں ہمیں فائدہ دے. ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، بٹ دین وی ڈو ایکسپیکٹ لاٹ آف تھنگس فرام دیٹ پرسن. آپ کو اس انسان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا. آپ نے کہہ دیا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ صرف گیونگ اینڈ پر ہوں گے. اٹس اے ویری ٹف کانسیپٹ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں مسلمانوں سے کہ میں اپنے ماں باپ، سبلنگس، اسپاؤس، بچے، فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، فرینڈس اینڈ دا سرکلز اراؤنڈ می، میں جس سے بھی محبت کروں میں فار دا سیک آف اللہ کروں. اینڈ وین آئی سے دس آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ. اب آپ جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں آپ انسانوں سے توقع نہیں رکھتی ہیں. میں نے محبت کی تھی تو وہ بھی جواب میں محبت دے، میں نے تھینک یو بولا تھا تو وہ بھی جواب میں تھینک یو بولتے، میں اتنا خیال رکھتی ہوں اور میں اتنا درگزر کرتی ہوں تو وہ بھی جواب میں درگزر کرتے. If this barter system is coming between 2 people or between the people جن کا آپس میں کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کا صرف کہنے کی حد تک ہے، اخلاص نہیں ہے. So one part of niyyah is missing. Your niyat will be complete with these 2 components when number 1 there will be a niyyah bima'na qasad، ارادہ بھی ہوگا، سوچ سمجھ کے کام ہوگا، and then there will be اخلاص all the way. اور آپ دیکھیں یہ دونوں مفہوم نیت کے اندر پراپرلی کور ہوتے ہیں.
جب میں نے کوئی کام اللہ کی خاطر کرنا ہے تو پھر میں نے چاہے انسان کی خدمت کرنی ہے، چاہے انسان سے محبت کرنی ہے، چاہے انسان کو معاف کرنا ہے، چاہے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، I will not expect anything back from that human being. مل جاتا ہے بونس ان دس دنیا، نہیں ملتا ہے الحمدللہ. آپ کی محبت کا اینگل وہی رہے گا، پرسنٹیج وہی رہے گا، ذمہ داری نبھانے کا احساس وہی رہے گا. آپ کسی کو معاف کرنے کھڑی ہو گئی ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کیونکہ میں نے سوری پہلے بول دیا تو وہ آگے بڑھ کر انسان مجھے فوراً کہے گا اوکے تھینک یو سو مچ فار سیئنگ سو مچ سوری ٹو می، اور اب وہ آگے بڑھ کر آپ کو اپریشیٹ کرے گا. 99% فیملیز میں یہ نہیں ہوتا ہے. آپ آگے بڑھ کر غلطی نہ ہونے کے باوجود سوری بولتے ہیں، سامنے والا آپ کے سوری کے اوپر مزید ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے. اگلا خیال شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے لک ایٹ دیم، میں نے سوری بولا ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ چیک کرو. اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جس نے سوری بولا ہوتا ہے نا، وہ کہہ کے اللہ کی خاطر میں ان کو معاف کر دیتی ہوں، وہ اپنی نیت کو بھی مکمل نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے اتنی بڑی نیکی ان کے اپنے کسی غلط عجب کی وجہ سے کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں، میں نے معاف کر دیا، اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں. تو حدیث کے مفہوم کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں نیت مسلمان کی اس کو کانشیس بناتی ہے. اٹس اباؤٹ بوتھ تھنگس، اخلاص سلامت ہو اور ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا پراپر ارادہ کیا ہو. میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ واش روم میں ہیں، آپ نے آدھا منہ دھو لیا، آپ نے اپنا فیس واش لگایا، آدھا منہ آلموسٹ آپ کا دھل گیا. اب آپ کو بیچ میں خیال آیا ہو کہ اثر ہونے والی ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ آدھا منہ تو دھل ہی گیا ہے، اب باقی میں اس کے بعد جو ہوں اپنا باقی وضو کر لیتے ہیں. کہ آدھا منہ دھل گیا تو اب باقی میں وضو کے اندر اس پارٹ کو آدھے پارٹ کو اومٹ کر دوں جو میں نے بغیر اس کے کیا تھا، اور باقی میں اس میں شامل کر دوں. آپ کا ایسے وضو نہیں ہوتا، اسکالرز کہتے ہیں، بیکاز یو نیڈ ٹو میک این انٹینشن. انٹینشن کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں اب آؤٹ لاؤڈ یا اونچے آواز میں پہلے بولوں گی میں اس وقت ظہر کی نماز کا وضو کرنے جا رہی ہوں. نہیں، اٹس ناٹ لائک دس. ظاہری بات ہے میں اپنے سارے کام چھوڑ کر، میں اپنے ہر چیز کو ایک طرف کر کے میں کھڑی ہوتی ہوں، اینڈ آئی ہیو ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اینڈ آئی ایم ود دس انٹینشن آئی ایم موونگ ٹوورڈز دا واش روم. اب آپ جب جاتے ہیں اور آپ اپنا سنک کا ٹیپ کھولتے ہیں اینڈ ان یور ہارٹ یو سے بسم اللہ، بیکاز یو نو دس از فرام دا حدیث کہ آپ کو وضو شروع کرنے سے پہلے ون آف دا سنت آف وضو کہ آپ بسم اللہ، جسٹ بسم اللہ، ناٹ کمپلیٹ بسم اللہ، جسٹ بسم اللہ، آپ صرف اتنا پڑھتے ہیں. تو اب آپ نے نیت کو کمپلیٹ پیکج بنا کر اخلاص اور قصد کو کمبائن کر کے اپنا وضو مکمل کر لیا. اسی لیے بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا اٹس اے فقہی ایشو، بٹ بات ہو رہی ہے تو اس وقت صرف جسٹ فار دا کلیئرٹی تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کیئرفل ہو جائیں فرام یور نیت پرسپیکٹو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی شاور لے کر آئی ہوں اور اس کا مطلب میرا آٹومیٹک وضو ہو گیا. اسکالر بیسڈ آن دیز ٹو کمپونیٹس آف دا نیہ دے سیڈ کہ نہیں، آپ کا قصد ہونا ضروری تھا. بیکاز اگر میں نے شاور لینے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ اس میں میرا جو ہے میں اپنا وضو بھی کر لوں گی، پھر وہ انکلوڈیڈ ہو جاتا ہے. بٹ اگر مجھے نہانے کے بعد خیال آیا اوہو وضو بھی کر لیتی، اور وہ اس وقت اس سے پہلے نہیں ارادہ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یو ہیو ٹو ڈو یور وضو پراپرلی. تو نیت کام سے پہلے ہوتی ہے، اور خلوص اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اٹس اباؤٹ یو بینگ سنسیئر. نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں. جس انسان کی نیت خالص ہوتی ہے نا اللہ کے لیے، اٹس ناٹ لائک کہ پھر وہ انسانوں سے صحیح طرح ڈیل نہیں کرتا ہے. یہ بات کہیں لکھ کر لگا لیں، وی نیڈ دس پیسٹنگ آل دا ٹائم آن آور مائنڈز اینڈ ان فرنٹ آف آور آئیز. جس انسان کی اللہ کے ساتھ نیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ انسان اخلاص سے ہر دوسرے انسان کو ڈیل کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے. ایسے لوگ معاشرے میں آٹومیٹکلی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے دل کی صفائی اور اپنے دل کی کلینزنگ اور اپنے دل کی شفافیت، ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے وہ انسانوں کے قریب بھی ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانشیسلی کام کرنے والے بن جاتے ہیں. یعنی وہ ہر مرتبہ ہر کام سے پہلے کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہے ہیں. اور یہی ہمیں ان ڈیپتھ اسٹڈیز سکھاتے ہیں کہ بی اے کانشیس ہیومن بینگ. جیسے آج کے بعد آپ اس چیز کو اپنی پریکٹس بنا سکتے ہیں. جب یاد آ جائے الحمدللہ، جب بھول جائیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم کوشش تو ہم اچھے کاموں کی کر سکتے ہیں نا. جب آپ کسی بھی نماز کا وضو کرتی ہیں، ہاتھ دھوتے ہوئے، اپنا چہرہ دھوتے ہوئے، اپنے ایلبوز تک
پانی ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ جب میں وضو کرتی ہوں تو میرے صغیرہ گناہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے یا آنکھوں سے کیے یا کانوں سے کیے یا پاؤں سے کیے، جتنے صغیرہ گناہ کیے وہ میرا پراپر وضو کرتے ہوئے دھل گئے، ختم ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے۔ کانشیسنس ہے نا، نیت اچھی ہوگی، اللہ کی خاطر کام کریں گے تو نیت کے ریوارڈ وہاں سے ملتے ہیں کہ وہ عمل تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بٹ ڈیو ٹو انٹینشن آپ کو ابنڈنس میں ریوارڈ ملتا رہتا ہے۔ یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو نیت المسلم سے مسلمان کو ملتی ہے۔ یہ میکینیکل وضو نہیں ہوگا، سوچ سمجھ کر کانشیسلی کیا گیا وضو ہوگا، اور یہی چیز آپ کو پھر بار بار اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ علماء کہتے ہیں، عربی زبان میں بتاتی ہوں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں، اٹس سچ اے بیوٹیفل فریز، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان الانسان یبلغ بنیتہ ما لا یبلغ بعملہ، انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک عمل سے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دس از دی ہائٹ آف نیت۔ انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے درجات میں جہاں اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ میری نیت تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے جو میرے فرائض ہیں بہترین ادا کرنے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے دل کو گرجز سے پاک رکھوں۔ نیت ہے نا، اس نیت میں ہو سکتا ہے کہیں میں عملاً کمزور ہو جاؤں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ دل سے معاف نہیں کر سکی، زبان سے میں نے معاف کر دیا ہے یا سوری ایکسپٹ کر لیا ہے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہوگی نا کہ میں واقعی معاف کرنا چاہ رہی تھی بٹ دل مان نہیں رہا ہے، تو آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کی نیت کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے۔ ان الانسان یبلغ بنیتہ ما لا یبلغ بعملہ، جہاں عمل سے آپ پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں آپ نیت سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو نیت درست ہوگی، ایمنس ریوارڈ ملیں گے، ایمنس ریوارڈ، اتنے ریوارڈ کہ انسان کاؤنٹ کرتا رہ جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ کی نیت آپ کا ریوارڈ کلیکٹر ہوتی ہے۔ آج کے بعد سے اپنی نیتوں کو ضرور ٹٹولیے، فلٹر کیجئے، ذرا غور سے ان کا جائزہ لیجئے، ان کی ڈائسیکشن کیجئے اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ایک اچھا کانشیس انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ اتنا وقت لگا رہی ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے اوپر، یہ ضائع نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے، آپ کی پرسنالٹی میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا چاہیے۔ اب یہ ریوارڈ کلیکٹر ہوگا جو آپ کو اللہ کے ہاں بلند درجات دے دے گا۔ اچھی نیت کا ہونا، ہم سب جانتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے ایسے مدینہ میں لوگ تھے جو غزوے کا حصہ نہیں بن سکے تھے بیکاز ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، لیکن واضح بتا دیا گیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے ایگزیکٹ اجر سمیٹا ہے۔ ایون دا پیپل دوز ور ان مدینہ، پیچھے مسلمان آگے چلے گئے تو یہ پیچھے مسلمان تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ وہ جو سنسیئر تھے ان کو ایکول ریوارڈ دیا گیا۔ کیوں؟ بیکاز دے ہیڈ دا انٹینشن ٹو گو۔ گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، سواری نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، تیر نہیں تھا، کمان نہیں تھی، بٹ دے ہیڈ دا انٹینشن۔ آپ کو نیت ہے کہ آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے۔ کبھی حالات گراتے ہیں، کبھی حالات کھڑا کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں میں غصہ نہیں کروں گی، اس کے باوجود غصہ ہو جاتا ہے، آپ کہتی ہیں میں نمازیں نہیں چھوڑوں گی، اس کے باوجود نماز قضا ہو جاتی ہے، بٹ یو ہیو اے فل انٹینشن اینڈ یو آر ڈوئنگ یور لیول بیسٹ۔ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کرنے میں کہیں پاؤں سلپ کر جاتا ہے، یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف یور انٹینشن۔ یہ نیت کی ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے۔ کانشیس مسلمان اس لیے فائدے میں رہتا ہے۔ تو ہمارا بھی ہر مرتبہ پلیز ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوں یا کوئی بھی قرآن کی کلاس ہو، ان کو کرتے ہوئے اخلاص اڈاپٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیل مائی سیلف ایوری ڈے، میں یہ محنت کر کس کے لیے رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اور میں کیوں اتنا وقت لگا رہی ہوں۔ جب میں بار بار اپنے آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر شیطان کہیں بیچ میں بھی کسی میرے عمل کے میری نیت کو اچکنے کی اور اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا، میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کو وہیں ریپیئر کرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ نیت کا درست ہونا پڑھائی کے لیے اشد ضرورت ہے تاکہ ہم ہر لمحے کو ایک ریوارڈ کلیکٹر کے طور پر اپنے سامنے ایسے رکھ لیں
کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو ہمیں یقین نہ آئے کہ یہ اتنی ساری نیکیاں آ کہاں سے گئی ہیں. اٹ واز ریکوائرڈ، اس لیے اس پر اس وقت اتنا وقت لگانا ضروری تھا.